تو کیا اپنا جسم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے میرے بھائی؟ میری بہنیں بھی موجود ہیں، اگر ان تک آواز پہنچ رہی ہو تو ان کنیزان فاطمہ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں اتنی کمزور ہو، اگر کوئی تمہیں ڈانٹ دے تو تمہاری آنکھوں سے صرف ڈانٹنے کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں، دن بھر تمہیں کھانا اچھا نہیں لگتا۔ میری بہن بتا، جب تجھے نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے بعد یہ حب میں داخل کریں گے، اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، چونکہ ہم سنی لوگ ہیں، الحمدللہ اہل سنت سے ہیں، یہ بات آج کل ہمارے کانوں میں آتی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ جہنم میں ڈالے گا تو غوث پاک بچا لیں گے، غریب نواز بچا لیں گے، اعلیٰ حضرت بچا لیں گے، مفتی اعظم بچا لیں گے، شیخ احمد کبیر رفاعی بچا لیں گے۔ میں نے کہا ولیوں کو بچانے کی طاقت اللہ نے ضرور دی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے جب اللہ کسی کو اذن دے گا تو ہی وہ بچا سکتا ہے، اگر اللہ روک دے تو پھر نبی بھی خود کی بنائی ہوئی کشتی میں اپنے بیٹے کو نہیں بٹھا سکتا۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ توحید ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی ہاتھ سے بنائی، لیکن بیٹا کافر تھا، اللہ نے کہا نوح اس کو کشتی میں مت بٹھانا۔ تو آپ نہیں دیکھتے سور کو تک کشتی میں بٹھایا، خود کے بیٹے کو نہیں بٹھایا، گدھے اور کتے کو تک کشتی میں بٹھایا، لیکن اپنے خود کے بیٹے کو نہیں بٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا تھا۔ جب اللہ منع کر دے تو یہ اتنے وفادار لوگ ہیں اہل اللہ کہ خود کے بیٹے کو کشتی میں نہیں بٹھاتے۔ اگر اللہ منع کر دے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے غدار ہیں، نماز کے وقت تو سوتے تھے، نماز نہیں پڑھتے، کون شفاعت کرے گا؟ ہمارا عقیدہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن بڑی بات تو یہ میرے بھائی، نماز چھوڑ کر ایمان پر خاتمہ ہو تو بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں 100 سے زائد صحابہ کرام بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اگرچہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے اس میں تعویل کرتے ہیں، ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام بے نمازی سے ناراض کتنی؟ آقا فرماتے ہیں میں بے نمازی سے بیزار ہوں، ہر نبی بے نمازی سے بیزار ہے، ہر فرشتہ بے نمازی سے بیزار ہے۔ اللہ کے رسول، جس سے رسول اللہ بیزار ہو جائے اس کو کون کام آ سکتا ہے؟ پورا میدان محشر ٹکا ہوا ہے، پورا میدان محشر ٹکا ہوا ہے کس پر؟ رسول اللہ کی ذات پر۔ ایک سہارا ہے، بس ایک سہارا۔ اگر سننے آئے ہو عظمت مصطفیٰ تو دھیان سے سن لو مسلمانوں، قیامت کے دن بس ایک سہارا ہے، کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ نے سنا ہوگا تو آپ یاد تازہ کر لیں، اور اگر نہیں سنا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ میدان محشر اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ اور ہم کہتے ہیں نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بھائی کیا دیکھ لو گے؟ ایک روایت پڑھتا ہوں جس کو الزواجر میں حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب دیکھو محشر کیا ہے، اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ پیدا ہو۔ اچھا میری سنی قوم تو ڈرنے ڈرانے کی بات سننا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ کیا سوچتے ہیں بس ہمیں چہرے دکھا کے جنت بیٹھے، داؤدی صاحب کو دیکھو جنت ملے گی، امیر القادری کو دیکھو جنت ملے گی، فلاں کو دیکھو۔ میں کہتا ہوں بھائی جن کو دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو کیا ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہے؟ یہ کڑوی بات ہے لیکن سچی ہے۔ یقیناً چہرے دیکھ کے جنت مل سکتی ہے، لیکن کس کے؟ ہم لوگوں کی بڑی معذرت، جن کے خود کے ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے بھائی میری آپ کی اوقات کیا، سرکار غوث پاک کعبے کا غلاف پکڑ کر کے روتے ہیں، سرکار غوث پاک تو غوث پاک ہے، جس ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی عورت ایسی نہیں گزری جس کے بستر پہ قرآن آیا ہو۔ تنہا یہ وہ خوش نصیب ہے صدیقہ بنت صدیق
پہ قرآن نازل ہوا کرتا تھا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں بستر عائشہ دور سے بھی افضل ہے، دور سے افضل، اس لیے کہ دور پہ تورات آتی ہے اور بستر عائشہ پہ قرآن آتا ہے، اور دور پہ موسیٰ آتے ہیں اور بستر عائشہ پہ جانے موسیٰ محمد رسول اللہ ایسی مقدس خاتون جب آخرت کو یاد کرتی تھی تو سیدنا قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میری پھپھی اماں ام المومنین عائشہ صدیقہ جب آخرت کو یاد کر کے روتی تھی تو اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ ایسا بھیگ جاتا تھا جیسے کپڑے دھونے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں کپڑے۔ میری پھپھی امی سیدہ عائشہ صدیقہ راتوں کو اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے نچوڑا جاتا تھا۔ اگر جنت اتنی سستی تھی جتنا آپ نے بنا دیا ہے تو پھر یہ کیوں روتے تھے؟ اور جنت اتنی مشکل تھی جتنی تبلیغی جماعت والوں نے مشکل بنا کے پیش کیا ہے، نہ اتنی مشکل ہے جتنا انہوں نے کیا ہے، نہ اتنی آسان ہے جتنا آپ نے کیا ہے۔ جنت کیسی ہے؟ میرے امام نے اعتدال کا عقیدہ پیش کیا، کیا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے کہاں ذرا مجھے ایسی روایت سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ پیدا ہو۔ کعب کہتے امیر المومنین، اب دھیان سے سننا، قیامت کسے کہتے ہیں، محشر کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین قیامت کے دن اللہ سب کو جمع، اور اس کے بعد اللہ فرشتوں کے جہنم کو لے آؤ تو فرشتے 70,000 لگام جہنم کے منہ میں ڈال کر جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ ابھی جہنم کے درمیان 100 سال کا فاصلہ، جہنم ایک سانس لے گی جب جہنم سے، تو اس وقت